بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، 24 صفر جمعے کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ بھائیو، آج کا دن بڑا ہی اہم دن ہے۔ اس دن کو کسی صورت ضائع مت کرنا، پھر سال کے بعد یہ موقع ملے گا بھائیو جو ساری عمر نہ مل سکا، انشاءاللہ وہ آج ملے گا۔ انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔ جو شخص کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے کہ میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے کہ میں تو وظیفے کر کر کے تھک چکا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، آج سفر کی 24 تاریخ جمعے کے دن صرف یہ 3 کام کر کے دیکھ لیں۔ یہ 3 کام کرتے ہی اس بندے کی ہر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ سفر کی 24 تاریخ جمعے کے دن آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے، ورنہ آپ پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے یہ وظیفہ 24 سفر آخری جمعے کے دن کر لیا ہوتا تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا، آج ہم بھی کروڑوں کے مالک ہوتے۔ بھائیو، آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ اگر ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کاٹ کے دیکھیں گے، اپنی من مانی سے اس وظیفے کو پڑھیں گے تو پھر آپ کو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اب جن کے وظیفے پورے نہیں ہوتے وہ اپنی من مانی سے پڑھتے ہیں، اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں۔ بھائیو، آپ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھتے ہیں اور پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ کو وظیفے کی سمجھ نہیں آتی۔ بعد میں پھر آپ لوگ ہم سے گلہ شکوہ کرتے ہیں کہ وظیفوں کا تو فائدہ نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ پاک کے کلام کو پڑھیں اور اس میں اثر نہ ہو؟ ایسا میرے بھائیو کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے کلام میں 100% کامیابی ہے۔ بھائیو، بس کمی ہماری ذات کے اندر ہے۔ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اگر اس ویڈیو کو دے دیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ میرے بھائیو، چھوٹی سی ویڈیو ہے، آپ نے کرنا صرف اتنا ہے کہ آج آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لینا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، وظیفہ پڑھ کے اللہ سے مانگنا بھی آ جائے گا۔ اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کوشش کر کے جلد از جلد باقی اپنے تمام بھائیوں تک بھی اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ آپ کے دوست احباب، رشتہ دار، آپ کے پیارے، آپ کے چاہنے والے یا جن لوگوں کو آپ چاہتے ہیں، جن لوگوں کو آپ پسند کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکیں۔ اور میرے بھائیوں، دوسری بات، آج جمعے کے دن ہماری خصوصی دعا ہے۔ جو شخص اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے اور کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دے۔ انشاءاللہ العزیز اس کو ضرور دعا میں شامل کیا جائے گا۔ بھائیو، میرا رپلائی آپ کو آئے یا نہ آئے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتا ہے تو لکھ سکتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس عمل کو آج ہرگز نہ چھوڑیں، اس عمل کو لازمی کر لیں۔ اور میری کوشش ہے کہ آج آپ میں سے کوئی شخص بھی اس عمل سے محروم نہ رہے، کوئی شخص بھی اس وظیفے کو نہ چھوڑے۔ آج سفر کی 24 تاریخ آخری جمعے کے دن رب کریم کے یہ 2 نام صرف 21 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ میرے بھائیوں، ایک دم اتنا پیسہ آئے گا کہ دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ سفر کے مہینے کو جو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، سفر کے مہینے میں جو لوگ کوئی کاروبار شروع نہیں کرتے، ہر وقت پریشان رہتے ہیں کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، حادثہ نہ ہو جائے، تو بھائیوں، آج 24 سفر جمعے کے دن رب کریم کے یہ 2 نام بتائے گئے طریقے سے صرف 21 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ کریم آپ کی، آپ کے گھر والوں کی، آپ کے کاروبار کی اور آپ کی اولاد کی انشاءاللہ العزیز خود حفاظت فرمائے گا۔ ماہ سفر کا مہینہ جو محرم کے فوراً بعد آتا ہے، یہ اسلامک سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ آج جو وظیفہ لے کر آیا ہوں
وہ گھر کے بچے کو پڑھنا چاہیے. کم از کم گھر کا ایک فرد تو آج لازمی پڑھے. آج ہر کوئی رب کی حفاظت میں جانا چاہتا ہے. حالات اتنے خراب ہیں میرے بھائیوں کہ اب چھوٹا سا نقصان بھی انسان کو کئی سال پیچھے لے جاتا ہے. گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے اور جیسے ہی کوئی نقصان ہو جاتا ہے, کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو انسان کہیں کا نہیں رہتا. آج ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جو اللہ کے 99 ناموں میں سے 2 نام ہیں. یہ نام پڑھنے والا رب کریم سے پہاڑ جتنی مشکل کے لیے بھی مدد مانگے گا نا تو انشاءاللہ العزیز غیب سے ایسی مدد آئے گی میرے بھائیوں کہ تمام کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائے گی. بھائیوں وہ شخص بڑا ہی مقدر والا ہوگا, بڑا ہی قسمت والا ہوگا جو شخص آج یہ عمل کرے گا اور آج جو اس وظیفے کو نہیں کرے گا ساری زندگی کا پچھتاوا اس کا مقدر بن جائے گا, کیونکہ پھر موقع اس کو ملنا ہی نہیں ہے. پھر یہ اگلے سال ماہ سفر کی 24 تاریخ آئے گی تو تب تک وہ انتظار کرے گا. اس لیے آج اس وظیفے کو لازمی کر لیں. اور بہت سارے لوگ تو وہ ہوں گے جن تک یہ ویڈیو ہی نہیں پہنچے گی. اس لیے بھائیوں میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کوشش کر کے جلد از جلد باقی اپنے تمام بھائیوں تک بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کر دیں تاکہ اور لوگ بھی اس عمل سے مستفید ہو سکے. آج تک جو لوگ سفر کے مہینے کو منحوس کہتے رہے, آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد دعائیں دیں گے کہ کاش اتنے سال پہلے ماہ سفر کا یہ وظیفہ ہم نے کیوں نہیں پڑھا. آج آپ کے پاس ماہ سفر کی 24 تاریخ جمعے کا پورا دن پوری رات موجود ہے. آج کے دن آپ نے کسی بھی وقت اس عمل کو کر لینا ہے. یقین کیجئے گا میرے بھائیوں کہ جو آج تک آپ سنتے آئے ہیں ہر طرح کے مسائل سے, ہر طرح کی پریشانیوں سے, ہر طرح کے حادثوں سے آپ انشاءاللہ العزیز اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے. آج میرے بھائیوں یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ خود آپ کی حفاظت فرمائے گا. لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں سفلی اعمال ہوتے ہیں, جادو جنات کے اثرات ہوتے ہیں, آسمان سے بلائیں زمین پر آتی ہیں, حادثے ہوتے ہیں, کاروبار تباہ و برباد ہو جاتا ہے. ایسی تمام نحوستیں, تمام پریشانیاں, تمام نقصانات, تمام حادثات سفر کے مہینے میں 24 تاریخ جمعے کے دن رب کریم کے یہ 2 نام صرف 21 بار پڑھنے سے ایک تو آپ ہر طرح کی مشکل پریشانی سے انشاءاللہ اللہ کی حفاظت میں چلے جائیں گے. دوسرا بیٹھے بیٹھے اچانک حالات بدل جائیں گے, ایک دم سے اتنا رزق اور دولت آئے گا, ایک دم سے بیڑے پار ہو جائیں گے, بگڑی سمجھ جائے گی, گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے, بند کاروبار چل پڑے گا. جس دکان پہ گاہک نہیں آتا انشاءاللہ العزیز گاہک آئیں گے. بھائیو اتنا آئے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ ہم نے سفر کے مہینے کی آج تک قدر ہی نہیں کی. یہ مہینہ تو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے. حتیٰ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی طاقتور دشمن کھڑا ہے, آپ کا کوئی کام ناممکن ہو چکا ہے, پہاڑ جیسی رکاوٹیں ہیں, تو سفر کی 24 تاریخ جمعے کے دن رب کریم کے یہ 2 نام پڑھ کے اللہ کریم سے مانگیں. انشاءاللہ آپ کی پہاڑ جتنی رکاوٹیں, بندشیں انشاءاللہ العزیز جڑ سے ختم ہو جائیں گی. توجہ کیجئے گا, ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں, لیکن اب عمل کا, وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں. ایک ایک نقطہ, ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ, بہت خاص ہے. اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھا, عمل کی کوئی خاص بات, وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ جاتا ہے یا مس ہو جاتا ہے, تو پھر وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا. بھائیو آج سفر کی 24 تاریخ جمعے کے دن یہ عمل کر لیں. سب سے پہلے باوضو ہو کے مسلے پہ بیٹھ کے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے. ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाइयों, एक बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद अब आपने सबसे पहले अपने खास मकसद की नियत करनी है। याद रखिएगा कि सफ़र का महीना शुरू होते ही, नया चांद शुरू होते ही आपकी तकदीर और नसीब पे वाज़िया फ़र्क पड़ता है। इसलिए ये वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ जो अचानक आपके हालात को बदल के रख देगा। ये वजीफ़ा पढ़ने के बाद अल्लाह पाक की ज़ात पूरे साल के रिस्क और दौलत का इंतज़ाम फरमा देगी। ये वजीफ़ा जिस घर में पढ़ लिया जाता है वो घर इसी साल अरबपति बन जाता है। आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आप नया घर चाहते हैं, घर मांग लें। नई गाड़ी चाहते हैं तो गाड़ी मांग लें। नौकरी के लिए, शादी के लिए, कर्ज से निजात के लिए, आप किसी भी हादसे से बचना चाहते हैं, किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं। हर इंसान की अपनी हाजत है, अपनी परेशानियां हैं, अपने मसाइल हैं। आपने अपनी तमाम हाजात की नियत करने के बाद आपने सफ़र की नहुसत से बचने के लिए अल्लाह से इल्तिजा करनी है कि मुझे अपनी हिफाजत में ले ले। नियत करने के बाद आपने सबसे पहले नंबर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और सबसे पहले नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा अल्लाह करीम के एक नाम का वजीफा है। आपने मेरे भाइयों या हफीजू को पढ़ना है। या हफीजू रब करीम का एक ऐसा सफाती नाम है जिसे गायबी मोकल भी कहा जाता है। या हफीजू पढ़ने से मेरे भाइयों आप रब की हिफाजत में चले जाएंगे। रब की ज़ात आपकी हिफाजत फरमाएगी। आज जो कहते हैं कि सफ़र की नहुसत से बचना चाहते हैं, जो लोग सफ़र के महीने में नुकसानात के खौफ से, हादसों के खौफ से, तबाही और बर्बादी के खौफ से, जादू जन्नात के खौफ से कोई काम शुरू नहीं करते, परेशान रहते हैं, आज सफ़र की 24 तारीख जुम्मे के दिन या हफीजू का ये वजीफा पढ़ें। पूरा महीना दिल खोलकर जो काम करना है करें, जहां जाना चाहते हैं जाएं, जहां जो कुछ चाहते हैं करें। किसी भी तरह की नहुसत से, किसी भी तरह के हादसे से, किसी भी तरह की मुसीबत से बचने का अमल बता रहा हूँ। सिर्फ या हफीजू को पढ़ना है। या हफीजू पढ़ने से आपके करीब गायबी मोकल हाजिर हो जाता है जो आपकी हिफाजत फरमाता है, जादू जिन्नात की तमाम बंदिशों का तोड़ देता है। या हफीजू रब करीम का वो नाम है जो जादू जिन्नात और तमाम बंदिशों का आखिरी हल है, जो कहता है कि मैं तो वजीफा पढ़ पढ़ के थक चुका हूँ, मेरे पे जादू जिन्नात के असरात ही ख़त्म नहीं होते, मेरे घर में सुकून नहीं आता, चलता कारोबार बंद हो जाता है, काम हाथों से निकल जाता है, कामयाबी हाथों से निकल जाती है। तो या हफीजू को 11 बार पढ़ें। लेकिन शर्त यह है कि आपने सफ़र की 24 तारीख जुम्मे के दिन इस अमल को लाजमी करना है। इस अमल को करना किस तरीके से, किस अंदाज से है, तवज्जो फरमाइएगा। या हफीजू एक बार हो गया, या हफीजू 2 बार हो गया, या हफीजू 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या हफीजू दाएं हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले। सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। इंशाअल्लाह रब्बी अवल का आगाज करने से पहले या हफीजू पढ़ लेंगे तो पूरा महीना रब की हिफाजत नसीब होगी। पूरा महीना सुकून के साथ बरकत वाला गुजरेगा। हर तरह की नहुसत से, हर तरह की परेशानी और मुसीबत को या हफीजू का गायबी मोकल संभाल लेगा और आप एक आज़ाद और पुरसुकून जिंदगी गुजारेंगे। अब आपने या हफीजू को 11 बार पढ़ने के बाद आपने फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा एक कुरानी सूरत का वजीफा है। आपने आज 24 सफर जुम्मे के दिन सूरह इखलास को पढ़ना है। सूरह इखलास जिसको पढ़ने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं होता। सूरह इखलास जिसको पढ़ने से घर से बीमारी दूर हो जाती है। सूरह इखलास जिसको पढ़ने से अल्लाह पाक की ज़ात आपकी हर दिली मुराद को पूरा करती है। सूरह इखलास की तिलावत समाअत फरमाएं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तर्जुमा कह दो वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, सब इसके मोहताज हैं, ना इसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है और ना ही इसका कोई हमसर है।
سورہ اخلاص الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے، صرف 7 بار پڑھنا ہے، 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، آج سفر کی 24 تاریخ جمعے کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا انشاءاللہ العزیز وہ اسی سال دولت مند ہو جائے گا۔ یہ جو اعمال میں بتانے جا رہا ہوں یہ بے حد آزمودہ ہیں، لوگوں نے ان سے بے شمار فائدہ اٹھایا۔ آپ خود ثابت کریں گے سفر کا مہینہ نحوستوں سے پاک ہے، پریشانیوں سے پاک ہے، مصیبتوں سے پاک ہے۔ صرف آج 24 سفر جمعے کے دن یہ 3 عمال کرنے کی دیر ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 7 بار پڑھنا ہے اور 7 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر آپ اپنی حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں اور حاجات 7 ہوں، یعنی 7 بار سورہ اخلاص پڑھ کے 7 حاجات کے لیے مانگیں گے تو اللہ کریم انشاءاللہ العزیز آپ کی 7 حاجات کو بھی پورا فرمائے گا۔ سورہ اخلاص کو 7 بار پڑھنے کے بعد آخری اور تیسرا وظیفہ آپ نے رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں جو سفر کی 24 تاریخ اور جمعے کے دن کا خاص الخاص اور شرطی عمل ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ جس گھر میں کوئی ایک شخص بھی سفر کی 24 تاریخ جمعے کے دن یا حیو یا قیوم کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 21 بار پڑھ لے گا، 21 ٹائمز پڑھ لے گا، انشاءاللہ اللہ کی ایسی حفاظت نصیب ہوگی کہ دنیا والے آپ پہ اگر جادو بھی کروائیں گے تو انشاءاللہ وہ واپس انہی پہ پلٹ جائے گا۔ جو کوئی آپ کا برا چاہے گا، جو کوئی آپ کے سامنے رکاوٹ یا بندش پیدا کرے گا، ہر طرح کی نحوست سے، ہر طرح کے جادو جنات کے اثرات سے، ہر طرح کے شیطانی اور زمینی آفات سے انشاءاللہ العزیز اللہ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ اور جب کوئی بندہ اللہ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے دنیا کی کوئی بھی طاقت اس سے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آپ نے ماہ سفر کی 24 تاریخ جمعے کے دن اللہ کے 2 نام یا حیو یا قیوم کو 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب بھائیو یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ پڑھنا کس طریقے سے ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں، ان دونوں ناموں کو ملا کے پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، یعنی کہ یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کے پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم ملا کے پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم ملا کے پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پہ 21 بار پڑھ کے وظیفہ مکمل کر لینا ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ آپ نے ماہ سفر کی 24 تاریخ جمعے کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد سے کرنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو مل کے رہے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اس وظیفے کو کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سے جتنا ہو سکے صدقہ خیرات کریں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے میرے بھائیوں، ماہ سفر میں صدقہ کرنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ العزیز صدقہ کرنے سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ بھائیوں آج کا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے گا، میرا رب انشاءاللہ راضی ہو جائے گا اور آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ جب آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ وظیفہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ ایسی ایسی جگہوں سے اللہ پاک کی ذات آپ کو رزق دے گا کہ جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یہ عمل ایسا مضبوط ہے کہ بھیکاری بھی کرے تو بادشاہ بن جائے، غریب کرے تو غنی ہو جائے، امیر کرے تو دولت مند ہو جائے۔ آپ نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرما دے گا۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں، آپ سب سے میری گزارش ہے کہ دعا میں ضرور اپنی شرکت فرمائیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے مالک، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے مالک، اے عزت اور ذلت کے مالک، بیماروں کو شفا دینے والے،
اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ اور کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں پر سخت نادم اور شرمندہ ہیں اور تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن اے میرے اللہ تیرے نام لیوا بندے بھی تو ہیں، تیری توحید کی گواہی بھی تو دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ اے ہمارے اللہ ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے تو نہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں گمراہی کے راستوں سے ہٹا کر صراط مستقیم کے راستے پہ چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما کہ جس نماز سے تو راضی ہو جائے، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جن اعمال سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما کہ مالک جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ، ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پہ ہی موت عطا کر۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں سے نیک پاک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ہوئوں کو ملا دے۔ اے اللہ شادی شدہ جوڑے میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد از جلد ادا کروا دے۔ اے اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ بھائیو آپ بھی اس خوبصورت دعا میں کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر شامل ہو جائیں۔ بھائیو کیا پتا کہ کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی بگڑی بن جائے، ہم سب کے بگڑے کام سمجھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔